ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا نام آیت الکرسی ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام قرآنی آیات کی سردار ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جانتے ہو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ جب حضرت ابی نے جواب دیا تو حضور نے فرمایا کہ ابو منذر، ان کی کنیت تھی، کہا کہ ابو منذر تم کو تمہارا علم مبارک ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ صحیح نتیجے تک پہنچے ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی اسے ہر نماز کے بعد پڑھے گا، صرف موت رکاوٹ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی آیت ہے، یاد کر لیجئے۔ اور حدیث پاک میں ہے جو آدمی رات کو پڑھ کر سوئے گا، صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور جس گھر میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی رہے گی، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان تاب نہیں لا سکتا اس آیت کریمہ کی۔ اس لیے اسے یاد کر کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ کہتے ہیں اچھا، لفظوں کے اعتبار سے یہ بڑی نہیں ہے، اور بھی آیات ایسی ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے زیادہ، الفاظ اس میں زیادہ ہیں، عبارت اس کی بڑی ہے، لیکن معنی و مطلب و مفہوم کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی وحدت کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے اندازہ ہوگا آپ کو۔ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، کہتے ہیں اللہ، اللہ تو اس میں ذات ہے۔ یہ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ کہتے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود تو کیا ہوتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی محمود بھی نہیں۔ یعنی عبادت، دیکھو ذرا اچھی طرح سمجھ لو اس بات کو۔ بہت پہلے، 2 سال پہلے جب میں نے تفسیر شروع کی تھی، اس وقت میں نے مضمون چھیڑا تھا، اور یہ بات قاضی بیضاوی نے لکھی ہے، علماء کے سمجھنے کی بات ہے۔ یہ کہ حمد، تعریف کرنا۔ حمد جو ہوتی ہے، عربی میں جو لفظ حمد آتا ہے، ہا میم دال، وہ کسی کے ذاتی کمالات پر بولا جاتا ہے۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس کے ذاتی کمالات ہو۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ انسان تعریف کا بھی مستحق نہیں۔ تعریف یہ عبادت کا ادنا درجہ ہے، یہ سمجھو۔ تعریف یہ عبادت کا ادنا درجہ ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذلت ظاہر کرنے کا سب سے آخری درجہ ہے کہ آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے غلاموں کی طرح، اور رکوع میں سر جھکا دیا ہے، اور پھر آخر میں تو اپنا ماتھا اس کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ اور رکھ کر عزت محسوس کرتا ہے آدمی، وہ کتنی ذات ورا الورا ہوگی، کتنی بڑی ہوگی۔ کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، ساہوکار ہو، سرمایہ دار ہو، اس کے سامنے 2 منٹ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوئے آدمی کو ذلت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی، بڑے بڑے بادشاہ اپنا سر اس کے چوکھٹ پر رکھ کر عزت محسوس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اندازہ لگاؤ۔ تو ایک ہے حمد، تعریف، اور ایک ہے عبادت۔ قرآن کریم نے کہا تھا، اس وقت میں نے 2 سال پہلے تفسیر میں کہا تھا، بھول گئے ہوں گے اس لیے میں مضمون یاد دلا رہا ہوں۔
الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی کہنا یہ ہے قرآن کریم کو، اصل کہنا تو یہ ہے قرآن کریم کو کہ اللہ معبود ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، یہ کہنا ہے. لیکن یہ اس طرح کہہ رہا ہے اس مضمون کو قرآن کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف جائز نہیں. جب تعریف ہی جائز نہیں تو عبادت کہاں سے جائز ہوگی؟ کیسا سمجھا رہا ہے قرآن؟ قرآن کو کہنا یہ ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں، گنجائش ہی نہیں اس کی، کہنا یہ ہے. لیکن اس مضمون کو اس طرح اٹھایا ہے قرآن نے. قرآن یہ کہتا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تعریف ادنا درجہ ہے عبادت کا. جب ادنا درجہ بھی جائز نہیں انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے، تو پھر عبادت کہاں سے جائز ہے؟ عبادت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ کہہ رہا ہے قرآن اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے علاوہ معبود تو کیا ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی محمود بھی نہیں، کوئی قابل تعریف بھی نہیں. جو کچھ کمالات ہیں انسان کے پاس، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ حکومت کی شکل میں ہو، چاہے علم کی شکل میں ہو، چاہے وہ صحت و خوبصورتی کی شکل میں ہو، کوئی بھی کمال ہو، چاہے وہ مال کا کمال ہو، جمال کا کمال ہو، کوئی بھی ہو، کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس کا ہمارے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے. یہی تو مغالطہ ہے انسان کو. کہتا ہے یہ میرا گھر، یہ میری بیوی، تبھی تو اس کے انتقال پر وہ پریشان ہوتا ہے. اس کو یاد رہنا چاہیے، وہ اس مغالطے سے اس کو نکل کر باہر آنا چاہیے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اس کا ہے. تب بھی آدمی کو غم ہوگا، لیکن جلد از جلد وہ غم بھول جائے گا آدمی جب یہ سمجھے گا کہ یہ چیز اللہ کی ہے، اس کی مرضی ہے، جو چاہے تصرف کرے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ فرشتہ. چونکہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں اس آیت کی پوری معنویت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے قرآن سے مسلمانوں کے لیے ہے، نہیں. جتنے گمراہ فرقے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان سب کا رد کرتے ہوئے قرآن چلتا ہے، جبکہ جب ضرورت پڑے تو آیت سے استدلال کیا جا سکے. چاہے وہ فرقے پیچھے گزر چکے ہوں، چاہے موجود ہوں، چاہے آئندہ کبھی آنے والے ہوں، قرآن اصولی طور پر تمام گمراہ فرقوں کا رد کرتے ہوئے چلتا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو میں کہہ رہا تھا معبود تو کیا ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی محمود بھی نہیں ہے، نہ فرشتے. آپ کہتے ہیں فرشتوں کی کون عبادت کرتا؟ فرشتوں کی عبادت کرنے والے لوگ بھی ہیں. جنات کی بھی پوجا کی جاتی ہے. لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ جو ہے قبر پرستی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ان سے جا کر منتیں مانگتے ہیں، بیٹا ان سے مانگتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. اور اب تو یہ واسطو کا عقیدہ بھی نکلا ہے، جدھر سورج نکل کر پہلے کچن میں آنا چاہیے، حال میں آنا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا عقیدے ہیں. گویا سورج نفع نقصان کا مالک ہے. یہ اسی سورج دیوتا کی ایک شاخ ہے. یہ ویدوں سے آیا ہے. یہ عقیدہ ویدوں سے ہوتا ہوا پتہ نہیں اب کیسے مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے. یہ شرک کا شعبہ ہے. تو الحی القیوم، اس میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. معبود تو کیا ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی محمود بھی نہیں، اس لیے کہ انسان کے پاس اس کی اپنی کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے. یہ ہو گیا. اب دلیل پیش کر رہا ہے معبود خدا ہی کیوں، کہتے ہیں الحی القیوم. وہ صفات بیان کر رہا ہے جو مستحق عبادت ہونے کے لیے ضروری ہیں، جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی. جب دوسروں میں نہیں پائی جاتی، صرف خدا ہی کے اندر پائی جاتی ہیں، تو پھر وہی عبادت کا مستحق ہوا، دوسرا کہاں سے مستحق ہو گیا. کہتا الحی زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. انسان ازلی تو نہیں ہے، انسان ابدی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن ایک بار اس کا وجود ہو جانے کے بعد وہ ختم نہیں ہوتا، منتقل ہوتا رہتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف. کہتے ہیں اللہ زندہ ہے. آپ پوچھیں گے قرآن کریم کے اس صفت کے لانے کے کیا فائدہ ہے. میں نے کہا نا مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ایسا نہیں. قیامت دنیا بھر کے
باطل عقائد کا رد کرتے ہوئے چلتا ہے، چاہے وہ ماضی میں گزرے ہوں یا موجود ہوں یا آئندہ کبھی پیدا ہوں گے. اس لیے اصولی طور پر ہر ایک گمراہ فرقے کا رد کرتے ہوئے چلتا ہے. یہ قرآن کریم کا مخصوص طرز ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض مشرک قومیں ایسی بھی گزری ہیں جو خدا کے موت کے قائل ہیں اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی فنا طاری نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. اور آگے کہا القیوم. القیوم اس کا مادہ قاف یا میم ہے، تھامنے والا، سنبھالے ہوئے ہے، پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، آسمانوں کے نظام کو. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان کو گرنے نہیں دیتا نیچے. زمین کو سنبھالے ہوئے ہے، پیر رکھے تو دھس نہیں جاتا، پیر چلنے کے قابل بنایا ہے. اور سمندروں کو تھامے ہوئے ہے، ورنہ کبھی کبھی اللہ نظارہ دکھاتے ہیں، سمندروں کی جو لگام کو تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں، پورے کے پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. وہ جو سمندر کی جو لہریں آتی ہیں، لہریں کئی دور تک آ کر پھر واپس لوٹتی ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ہو رہا ہے، الٹ اپ نظام چل رہا ہے، کیف متفق نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہزاروں ان کی فوج، وما یعلم جنود ربک الا ہو، فرشتے اسے تھامے ہوئے ہیں، چھوڑ دے پورے شہر تباہ ہو جائے. ہوا چلتی ہے، تھوڑی تیزی آ جائے ہوا میں، سارے گھر نیچے آ جائیں. اللہ تھامے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں زندہ ہوں اور میں قیوم ہوں. قیوم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسی لیے کسی کو قیوم کہنا جائز نہیں، عبد القیوم کہنا چاہیے. اللہ کے علاوہ کوئی قیوم نہیں. اور اس میں خوشی کی بات ہے، ہر انسان کا ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ کے مشیت کے تابع ہے. ہر انسان کا ہر مسئلہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو آدمی کو ہمارے مسئلے جس کے کنٹرول میں ہیں، تو انسان کو اس سے جڑنا چاہیے یا نہیں جڑنا چاہیے؟ اس سے جڑنا چاہیے. ایک مثال دوں، برا تو نہیں لگے گا. تم 2-4 دن کتے کو روٹی ڈالو، کتا سارے محلے کے گھر چھوڑ کر تمہارے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھے گا. اسے بھی پتا ہے کہ میرا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے. تو ہمارے مسائل جس کے گرفت میں ہیں، جس کی مشیت کے تابع ہیں اور جس کے کنٹرول میں ہیں، اس سے جڑنا چاہیے یا نہیں جڑنا چاہیے؟ جڑنا چاہیے. اور دوسری سمجھنے کی اس میں بات یہ ہے، جب ہمارا مسئلہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، جو ہماری مصلحتوں سے بخوبی واقف ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، تو اس کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ اللہ کی صفت قیومیت کا تقاضا ہے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. جب ہمارا مسئلہ اس کے ہاتھ میں، ہر مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ظلم کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے کہ بھی یہ خدا میرا خیر خواہ ہے، یہ اس کے فیور میں بات کرے گا جب بھی بات کرے گا. ایسا نہیں، ظالم نہیں. اور خدا کسی کا رشتہ دار نہیں، تم جو چاہے کرو تب بھی اس کی نصرت تمہیں تھام لے گی، ایسا نہیں. یہی مغالطہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے. انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ خدا مسلمانوں کا ہے، جو چاہے کرو، اس کو تو ہمارا ساتھ دینا ہی دینا ہے، چاہے نمازیں پڑھو چاہے نہ پڑھو. ایسا نہیں. تو الحی القیوم میں میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے معبود ہونے کی ایک ضمنی طور پر دلیل پیش کی گئی ہے. جب وہ آسمانوں زمینوں کو تھامے ہوئے ہے تو عبادت دوسروں کی کرو گے؟ جب وہ پیدا کیا اور وہ تم کو وہ خود بھی قائم ہے اور تمہیں بھی سنبھالے ہوئے ہے،
تمہارے سارے مسائل اس کے قبضے قدرت میں ہے، تو عبادت دوسروں کی کرو گے؟ پیدا وہ کرے، بارش وہ برسائے، غلہ وہ اگائے زمین سے، آسمان و زمین کو وہ تھامے رکھے، ہواؤں کا نظام وہ چلائے، روشنی کا نظام وہ چلائے، سمندروں کا نظام وہ چلائے، اور عبادت دوسرے کی کرو گے؟ یہ الحی القیوم. اور بعض مفسرین نے فرمایا القیوم یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم وہ اسم ہے اللہ کا، وہ نام ہے. حدیث پاک میں ہے جس کا حوالہ دے کر آدمی جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں بدر کے موقع پر میں حاضر ہوا خیمے میں جب گیا، دیکھیں حضور کیا کر رہے ہیں، تو حضور کا سر سجدے میں تھا، حضور یہ پڑھ رہے تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھ رہے تھے. بعض روایتوں میں یا حیو یا قیام بھی آیا ہے، یا قیام آیا ہے. یہ اس میں اعظم بھی ہے. آگے کہتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے تو تھکتا بھی ہوگا، کام کر کے آدمی کو اونگ بھی آتی ہوگی، اللہ کو نیند بھی آتی ہوگی. ایک فطری سوال پیدا ہوا تھا، قرآن نے اس کا رد کیا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کا کوئی آفس ٹائم نہیں ہے. یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے اویلیبل ہے. تم ادھر پکارو ادھر وہ سنتا ہے، اور اتنا اچھا سنتا ہے. وہ کتنا اچھا سنتا ہے اسے سمجھانے کے لیے دنیا میں کوئی مثال نہیں. وہ دیکھتا ہے، کیسا دیکھتا ہے، دنیا میں سمجھانے کے لیے کوئی نظیر نہیں. اس کا علم بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اسے سمجھانے کے لیے دنیا میں کوئی مثال نہیں. وہ ذات وراء الورا ہے، لیس کمثلہ شیء. اسے اونگ بھی نہیں آتی. جب اونگ ہی نہیں آتی تو نیند کہاں سے آئے گی؟ اس لیے کہ نیند اور اونگ یہ محتاج ہونے کی دلیل ہے. نیند کی ضرورت تو محتاج کو پڑتی ہے. جب خدا، وہ کیا خدا ہو جو محتاج ہو نیند کا؟ وہ کیا خدا جسے اونگ کی ضرورت پڑے؟ نیند اس لیے ہے کہ آدمی نیند آتی ہے تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. نیند کا محتاج ہے. 2-4 دن اگر کسی کو نیند نہ آئے آدمی پاگل ہو جائے. نیند اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. جن بعض اکابر کا امریکہ سفر ہوا، انہوں نے اپنی کتاب سفر ناموں میں لکھا ہے وہاں کے لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. تم کبھی نیند کی گولیاں نہ کھاؤ، کبھی نہ کھاؤ نیند کی گولیاں. نیند نہیں آتی تو ذکر کرو، تلاوت کرو، جو چاہے کرو. بعض لوگوں کو نیند کی گولیوں کی عادت پڑ جاتی ہے جوانی میں ہی، ان کو گولیوں کے بغیر نیند ہی نہیں آتی ہے. بعد میں چلتے چلتے وہ گولیاں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، پھر انجیکشن، پتہ نہیں اس کے بعد کیا کیا بڑھتا جاتا ہے سلسلہ ایسے ہی. کہتے ہیں کہ وہاں کئی گولیاں کھاتے ہیں لوگ تب بھی نیند نہیں آتی. بے چینی کا کیا علاج ہے؟ چین تو اللہ کے ذکر میں، اطاعت میں، فرما برداری و تابع داری میں ہے. سکون دینے والے سے بغاوت جب آدمی مول لیتا ہے تو پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ سارے سکون کے دروازے آدمی اپنے اوپر بند کر لیتا ہے. تو کہتے ہیں نیند بھی نہیں آتی اسے، اس لیے کہ تھکائی نہیں تو اسے نیند کی کیا ضرورت ہے. اچھا جسے نیند کی بھی ضرورت پڑے ہو تو ہو گیا محتاج. اور محتاج خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ، یہ تو مخلوق کی صفت ہے. سنۃ ولا نوم، جب چاہے تم عمل کرو. رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، وہ 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے. یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ جس کے لیے آدمی کام کرتا ہے اگر وہ اس کو دیکھ رہا ہو تو کتنی خوشی ہوگی آدمی کو. ایک کمپنی کا مالک ہے، اس کا ایک وفادار غلام ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کمپنی کا مالک مجھے دیکھے. اور جب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مالک بڑی گہری نظر رکھے ہوئے میرے اوپر، تو کتنی چستی چالاکی سے کام کرے گا. خدا تو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، اور دلوں پر گزرنے والے خیالات اور خطرات تک سے وہ باخبر ہے. آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
کہتے ما فی السماوات و ما فی الارض میں جو کچھ ہے، کیا کیا ہے تم غور کر لو، زمینوں میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، لمبی تفصیل ہے اس کی. آسمانوں میں کیا ہے وہ غور کر لو، زمینوں میں کیا ہے وہ غور کرتے چلے جاؤ. کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، اللہ مالک ہیں اس کے، اللہ اس کے مالک ہیں. تو جو ان صفات کا حامل ہے وہی تو عبادت کا مستحق ہوگا. یہ ہے قرآن کریم کو کہنا. آگے کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کہتے ہیں کہ کون ہے وہ جو اللہ کے پاس شفاعت کا علی الاطلاق اختیار رکھتا ہو، مگر ہے کہ اللہ خود اجازت دے کسی کو شفاعت کرنے کی تو وہ الگ بات ہے. اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو کوئی نہیں، نہ ولی، نہ شہید، نہ عالم، نہ نبی، کچھ نہیں، سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. بعض روایتوں میں آتا ہے انبیاء بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اللہ کی جلالت ایسی ظاہر ہوگی وہاں. بیک وقت جلال و جمال دونوں صفات کا ظہور ہوگا، عجیب و غریب امتزاج کے ساتھ. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آدمی غصے میں آتا ہے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، جب آدمی نارمل ہوتا ہے تو غصے کی صفت مغلوب ہو جاتی ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا، بیک وقت دونوں صفات کا ظہور ہوگا، اور جب ظاہر ہوگا تبھی دیکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی کی جو ہے وہ صفت جو غفار ہے، معاف کرنے کی صفت، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں معاف کر دے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو سفارش کرے گا، کر سکتا ہے اس کے پاس، یعنی کوئی نہیں کر سکتا بغیر، الا باذنہ، مگر اجازت کے ساتھ کر سکے گا. اس میں اس بات ہے، یعنی اللہ اجازت دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء کو اجازت دیں گے اور حضور کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمائیں گے تو حضور شفاعت کریں گے. پھر اس کے بعد علماء کو بھی، شہداء کو بھی، حفاظ کو بھی درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائیں گے. مسند احمد کی روایت ہے، حافظ کو اللہ تعالیٰ، ایک حافظ کو اس بات کا موقع عطا فرمائیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی سفارش کر سکتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اللہ، یہ مقام ہے. اس میں بڑی تسلی ہے. تسلی یہ ہے کہ گناہوں کی سزا دیے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کو معافی کا اختیار ہے. اس لیے کہ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے گناہ ہو گیا، اب اللہ معاف کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے. ایسا نہیں، معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. بعضوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ بعضوں کو معاف کر دیں گے. کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے اسے بھی جانتے ہیں، جو پیچھے ہے اسے بھی جانتے ہیں. پیدا ہونے سے پہلے کے حالات بھی، پیدا ہونے کے بعد کے حالات بھی، اگلے حالات بھی، پچھلے حالات بھی، اور کھلے ہوئے حالات بھی، جلوت کے اور چھپے ہوئے حالات بھی، سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس میں تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بغاوت کرتے ہیں اللہ سے ہے، کہ تمہاری ہر نافرمانی کو اللہ جانتے ہیں، تمہارے ہر حال سے اللہ باخبر ہیں. اس میں تنبیہ ہے، اس میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ غافل ہے، اللہ سویا ہوا ہے، اللہ نہیں کچھ نہیں جانتا، کہ نہیں، اللہ ہر بات جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس میں تنبیہ ہے کافروں کے لیے، اس میں تنبیہ ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے کہ اب بیدار ہو جاؤ. اور اس میں مخلصین کے لیے بڑی تسلی بھی ہے.
اس طور پر کہ جو مخلص ہوگا وہ 24 گھنٹے کا وفادار ہوگا. جو مخلص ہوگا وہ تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا وفادار ہوگا. اب اسے ڈر کیا، بلکہ وہ رہ رہ کر خوش ہوتا ہوگا کہ میرے ہر وفاداری پر اللہ کی نظر ہے، میری ہر فرما برداری پر اللہ کی نظر ہے. کبھی تلاوت، کبھی ذکر، کبھی درود شریف، کبھی استغفار، کبھی عبادت، کبھی مخلوق کی خدمت، کبھی قرآن، کبھی حدیث، اسی میں اس کا وقت گزر رہا ہے. تو وہ رہ رہ کر خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. جب اس ہر چیز اللہ کے علم میں ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے اسی انداز میں معاملہ فرماتے ہیں. جیسے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں سے معاملہ فرماتے ہیں. یہ خوشی اس میں ہے. آگے فرما وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کہتے ہیں وہ یعنی مخلوق میں انبیاء بھی آ گئے، مخلوق میں انبیاء بھی آ گئے. مخلوق میں جب انبیاء ہی آ گئے، اولیاء کیسے نہیں آئے؟ وَلَا يُحِيطُونَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے، دیکھیے قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو. وہ یعنی مخلوق، وہ اللہ تعالیٰ کے پورے علم کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے. پورے علم کو تو کیا لیں گے؟ قرآن نے عجیب لفظ استعمال کیا ہے، کبھی شیء من علمہ. اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کی تمام تفصیلات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی. تمام صفات کا کیا احاطہ کرے گی مخلوق؟ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کو، بشیء من علمہ، پورا علم ایک طرف رکھو، علم کا جو ایک ذرہ ہے اس کی جو تفصیلات ہیں، کہتے ہیں اس ذرے کی تفصیلات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. بشیء من علمہ، اس کا جو علم ہے وہ تو لامحدود کو لامحدود میں کیا جوڑ ہے؟ محدود اور لامحدود کا کیا جوڑ ہے؟ انسان کی تمام قوتیں محدود، اس کا دل و دماغ محدود، اس کی صلاحیتیں محدود. یہ ایک محدود لامحدود کا کیسا احاطہ کر سکے گی؟ عقل بھی تو آخر مخلوق ہے. ایک مخلوق، ایک واجب الوجود جو مخلوق نہیں ہے، ایک مخلوق اپنے خالق اور اس کے علم کا کیا احاطہ کر سکے گی؟ انبیاء کو بھی جو علم ہے وہ اتنا چھوٹا ہے. سب اچھا، مخلوق میں سب سے زیادہ علم انبیاء کو ہوتا ہے. انبیاء میں بھی سب سے زیادہ علم تو اوتیت علم الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی اتنا علم دیا گیا ہے جیتا یہ سمندر میں سوئی ڈبو اور نکالو، سوئی میں کتنا پانی آئے گا؟ سوئی کے میں کتنا پانی آئے گا؟ کہتے ہیں یہ میرا علم ہے، یہ جو سمندر ہے یہ اللہ کا علم ہے. یہ تو انبیاء کے بارے میں. ہاں، اور ہمارا تمہارا کیا ہے؟ نہ تشریعات کا علم اتنا ہمیں ہے اور نہ تکوینیات کا ہے. اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہی بندے کی سعادت مندی ہے. شکوہ کرنا یا اللہ کے صفت، یا اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر شبہ کرنے کے مترادف ہے. وہ یہ کہنا ہے کہ اللہ بندے کی مصلحتوں کو نہیں جانتا، گویا ایسا کہنا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. جس کو جتنا اللہ نے دینا چاہا ہو تو دے دیا، باقی اس کے پوری علم کو ایسا ممکن نہیں. جب انبیاء بھی احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم کا تو اولیاء اللہ کہاں سے کریں گے؟ جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی صحیح، جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی صحیح. آگے کہتے ہیں وسیع کرسیہ، اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. یعنی اتنی بڑی ہے کرسی. وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ہے عرش و کرسی دو چیزیں ہیں. عرش بھی اتنا بڑا ہے، زمینوں، ساتوں زمینوں آسمانوں سے کئی گنا بڑا ہے. عرش بھی ہے، کرسی بھی. عرش الگ، عرش تو تخت کو کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر کرسی.
بعض کہتے ہیں کہ یہاں کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم آسمانوں زمینوں کی تمام تفصیلات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. تمام ہر چیز کی تمام جزیات تک کو وہ جانتا ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ اس کی یعنی اس کی کرسی یعنی اللہ کی کرسی ساتوں زمینوں آسمانوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. آگے کہتے ہیں ولا یؤودہ حفظہما. بعض کہتے ہیں کرسی سے مراد علم ہے، بعض کہتے ہیں کرسی سے مراد قدرت ہے. یعنی ہر چیز پر اللہ قادر ہیں، ہر چیز پر اللہ کو قدرت ہے. وہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار بھی ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی حاصل ہے اسے. آگے کہتے ہیں ولا یؤودہ حفظہما. اور زمین و آسمان، یہ زمین و آسمانوں میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے جیسے انسان تھکتا ہے. یہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7واں دن اللہ اپنے آرام کے لیے رکھ لیا اس لیے کہ 6 دن آسمان زمین بناتے بناتے تھک گیا ہے. اس کا رد ہے اس میں. اللہ تھکتا نہیں ہے، وہ کوئی مخلوق ہے تو تھکے. وہ تھکے، جو تھکا وہ خدا کیسا؟ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. آگے آ رہا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. آسمان و زمین کے 2 سلسلے ہیں، ایک سلسلہ آسمانوں سے جڑا ہوا ہے، ایک سلسلہ مخلوقات کا زمین سے جڑا ہوا ہے. کہتے ہیں دونوں قسم کی مخلوقات کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے. آگے کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اللہ تعالیٰ علی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے، بالا تر ہے، ہر عیب سے بالا تر ہے. اللہ علی العظیم. اور جو بھی صفت کمال ہے، جو بھی خوبی ہے، وہ ہر خوبی اللہ کے اندر ہے. ہر خوبی اللہ کے اندر ہے اور کوئی عیب نہیں، اللہ بے عیب ہے اور ہر کمزوری سے اللہ پاک ہے. اور جو خدا ہر کمزوری سے پاک ہو اور ہر خوبی کا مالک، ہر قسم کی خوبیوں کا مالک ہو، معبود وہ ہوگا یا دوسرا ہوگا؟ معبود تو اسی کو ہونا چاہیے جو ہر کمزوری سے پاک ہو اور ہر قسم کی خوبیوں کا مالک ہو. یہ اس طرح مختلف صفات ذکر کر کے ان صفات کا حوالہ دیا ہے قرآن نے جس میں اللہ ہی ممتاز ہے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. جب دوسرا شریک نہیں ہے ان صفات میں تو پھر عبادت میں بھی شریک نہیں ہے. یہ صرف ثابت کرنا ہے. پہلے جو دعویٰ کیا تھا اس کو ان صفات کے ذریعے سے ثابت کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ارادہ تھا کہ یہ رکوع آگے جائے گا لیکن وقت ہو گیا، بس ہے آدھا گھنٹہ. اس لیے کہ اس کے بعد بہت دور تک یہ ایک مضمون چل رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.